ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ آپ حضرات کو بیچ میں پھر انشاءاللہ حمزہ یاز کو آپ حضرات کے روبرو کیا جائے گا۔ وقت کی قلت ہے، میں آپ کا گوشہ گزار کر دوں۔ اس وقت ہمارے آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم، ناظم جامعہ فیض ہدایت رامپور، اسٹیج پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آج کا یہ خوبصورت عظیم الشان اجلاس ولی کامل عارف باللہ نمونہ اسلاف حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالستار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے زیر صدارت اور حضرت قاری عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم امام عمر مسجد کارگی آپ کی زیر سرپرستی بحسن خوبی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آئیے قبل اس کے اپنے مہمان معظم کو زحمت دوں، میں اس وقت گزارش کر لوں حضرت مولانا مفتی برہان الدین صاحب ربانی قاسمی سے آپ تشریف لیں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کر لیں۔ آپ حضرات ان کی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ ان کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے وہ تشریف لیں اور کلمات تشکر پیش فرما دیں، پھر ہم اپنے مہمان محترم کے حضور زحمت دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صدر عالی ذی وقار، محترم و مکرم حضرات علماء کرام، کارکنان جمعیت علماء ضلع دہرادون، علماء و ائمہ کارگی، شرکائے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و باشندگان مسلم بستی کارگی، پس پردہ تشریف فرما میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام کے لیے بڑی مسرت، عزت اور افتخار کی بات ہے کہ سرزمین ہند کی منتخب علمی شخصیات جو علم و عمل کے میدانوں میں بین الاقوامی شہرت حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ آج ہمارے اس محلے، ہماری اس مسلم بستی کارگی دہرادون میں رونق افروز ہیں۔ آپ کے زحمت افزائی کا ہم تمام دل سے شکر ادا کرتے ہیں اور کارکنان جلسہ، جملہ ائمہ و علماء کارگی و تمام باشندگان کارگی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں۔ یقیناً آپ اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے، اللہ و رسول کی محبت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروگرام میں ذمہ داران جلسہ کی ایک صدا پر لبیک کہتے ہوئے عوام کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام حضرات کو اپنی شایان شان نعم البدل عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔
محترم سامعین اعظام، جس طریقے سے ہر چیز، ہر کام، ہر پروگرام کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ہمارے آج کے اس پروگرام کے بھی کچھ اغراض اور مقاصد ہیں۔ ان اغراض اور مقاصد کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان مقاصد کو بیان کرنے سے پہلے اپنی اس مسلم بستی کارگی کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ کی اس مسلم بستی کارگی کی ایک روشن تاریخ رہی ہے۔ آج سے چند سال پہلے اگر ہم نظریں دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ چند سال پہلے تک اس کے اندر، اس بستی کے اندر اتنی چمک دمک، یہ چہل پہل، یہ آبادیاں، یہ مساجد، یہ علماء و حفاظ اور قراء کا ہجوم، یہ کرتے پائجامے، یہ چمکتی دمکتی ٹوپیاں چند سال پہلے تک کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ بہت مختصر آبادی تھی۔ حال فی الحال میں جو یہاں پر آ کر بسنے والے حضرات ہیں ان کے لیے تو شاید یہ بات تعجب خیز ہو، لیکن در حقیقت بات یہی ہے۔ جو لوگ تھوڑے سے پرانے ہو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کیا عالم تھا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے سن 1994 میں جب قاری عبدالوحید صاحب دامت فیوزہم العالیہ، امام و خطیب عمر مسجد، جنہوں نے ایک عرصے تک تقریباً 30 سال تک آپ کی بڑی مسجد کے اندر امامت کے فرائض انجام دیے ہیں، محترم جب یہاں تشریف لائے تو کارگی میں چند محلے آباد تھے۔ بہت مختصر سی آبادی تھی، 3-4 محلے آباد تھے صرف۔ قاری صاحب سے پہلے کہ اگر تذکرہ کیا جائے، میں اپنے والد گرامی کا نام لینا مناسب سمجھوں گا۔ سن 1982 میں میرے والد گرامی جناب الحاج حافظ بشیر احمد صاحب کارگی کی جامع مسجد میں امام تھے، جو کہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی اور بہت مختصر سی صفوں کے اوپر وہ محمول تھی، اور صرف ایک ہی پوری کارگی کی ایک ہی مسجد تھی۔ تو اس وقت کارگی میں صرف 25 سے 30 گھر آباد تھے۔ یقین نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایک محلہ بڑی مسجد کے پاس میں اور ایک محلہ ادھر مدینہ مسجد کے پاس میں آباد تھا۔ اس کے علاوہ ساری کارگی، پوری کی پوری کارگی بالکل ویران تھی، جنگل و بیابان تھے۔ ادھر سے نکلنے کو لوگ بڑے ڈر کے ساتھ میں محسوس کیا کرتے تھے، لیکن ان چند افراد کے دلوں کے اندر جو بہت مختصر سی آبادی والے افراد تھے، ان کے دلوں میں علماء سے محبت ایک الگ ہی مقام رکھتی تھی۔ چنانچہ اس دور میں بھی وہ لوگ بار بار علماء کرام کو بلاتے رہے، اور کارگی کی بڑی اچھی قسمت بھی رہی ہے کہ علماء یہاں بار بار آتے بھی رہے ہیں، ایک آواز کے اوپر یہاں کارگی کے اندر تشریف لاتے رہے ہیں۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے کئی بڑے اجتماع اسی کارگی کی سرزمین پر ہوئے، اور اس سے باہر نکل کر کارگی ہی سے ایک ملحق ایک جگہ ہے جسے آپ ستسنگ بھون کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر بھی کئی بڑے اجتماعات ہوئے ہیں۔ مدارس اور مکاتب کے تعلق سے کئی چھوٹی بڑی میٹنگیں اسی کارگی کے اندر ہوئی ہیں۔ چنانچہ پاس میں جو گاؤں پڑتا ہے مورو والا، یہاں کا جو مدرسہ ہے اظہار العلوم، اس کا جو افتتاح اور انعقاد جو ہونا تھا، اس کا جو قیام ہونا تھا، وہ بھی اسی کارگی ہی کے اندر ہونا تھا۔ چنانچہ پھر یہ طے ہوا کہ یہاں پر چاروں طرف سے آنے کے لیے اتنی سہولیات نہیں ہیں اور بیچ میں ندی نالے پڑتے ہیں، لہذا یہاں کے جو بچے ہیں وہ دوسرے گاؤں کے اندر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس مدرسے کا قیام پھر مورو والا کے اندر عمل میں آیا۔ میرے والد گرامی اس وقت میں صبح میں بھی اور ظہر کے بعد بھی یہاں سے بچوں کو لے کر جایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر ان کو وہاں پڑھانے کے بعد میں پھر واپس لایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے یہاں پر ایک صدا کے اوپر اپنے آنے کو سعادت مندی اور اپنے فرائض سمجھا ہے۔ یہ کارگی کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج بھی علماء کرام الحمدللہ یہاں پر آتے رہتے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس وادی ویرا میں آبادی ان کی بدولت، ان کے قدموں کی برکت سے، ان کی آمد سعادت سے بڑھنا شروع ہو گئی، اور آج آپ علماء کرام کی برکت سے، ان کے مبارک قدموں کی بدولت آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ علماء دوستی کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے جیالے بھی اس کارگی میں موجود ہیں، جنہوں نے پورے شہر میں دین کی فضاؤں کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی علماء سے محبت اور دعوت و تبلیغ پر جانثاری کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ علماء کے بابرکت قدم اس بستی میں پڑتے رہتے ہیں، اور اس بستی کی چمک دمک دوبالا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مکاتب اور مدارس کا قیام عمل میں آتا جا رہا ہے، وقت کی ضرورت کے اعتبار سے مساجد بھی تعمیر ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے علماء اور حفاظ بھی یہاں پر پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اگر علماء کرام کے تعلق سے سب کا تذکرہ کیا جائے مضمون بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. چند نام جنہیں آپ بہت اچھے طریقے سے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جنہیں آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں. سر فہرست جن میں قاری عبد الوحید صاحب ہیں, اسی طریقے سے مولانا دکان والوں کے نام سے مشہور ہیں, مولانا عبد المنان صاحب ہیں, قاری منتظر صاحب ہیں, مولانا سرور صاحب ہیں, مولانا نواز صاحب ہیں, قاری محمد صادق صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کرام ہیں مدینہ مسجد کے اور دیگر ساری کی ساری مساجد کے ائمہ حضرات ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسلم بستی کو آباد اور شاداب رکھے اور اسی طریقے سے یہاں پر علماء کی آمد و رفت کو جاری و ساری فرمائے. آمین اللہم آمین. حاضرین گرامی, اب آج کے اس پروگرام کے مقاصد کو سمجھ لیتے ہیں. کارگی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ جہاں اچھائیوں نے جنم لیا ہے, ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد کا وجود کارگی میں ہوا اور اس کے بعد کئی مساجد اور مدارس تعمیر ہوئے ہیں. مکاتب کے ساتھ ساتھ اسکولوں کا بھی قیام عمل میں آیا ہے. تو وہیں دوسری طرف کچھ برائیاں بھی وجود میں آ گئیں اور شروع سے یہ ہوتا بھی چلا آ رہا ہے. یہ نظام قدرت کہہ لیجئے گا, یہ دنیا کا مقدر کہہ لیجئے گا کہ جب بھی کوئی اچھائی وجود میں لائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ خامیاں اور برائیاں بھی اس کے ساتھ میں وجود پذیر ہو ہی جاتی ہیں. چنانچہ کارگی کی بڑھتی ہوئی آبادی میں نوجوانوں میں نشے کی لت بہت زیادہ تیزی سے سرایت کرتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ نشہ آور چیز کو شریعت مطہرہ میں بالکل حرام کہا گیا ہے اور نشے کو دیگر معاصی کی جڑ اور ماں بتایا گیا ہے. نشے کی وجہ سے نوجوان نسلیں بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہیں جس سے پورا معاشرہ درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کارگی کی بڑھتی ہوئی آبادی میں بے پردگی نے بھی اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں غیروں کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں. اور تیسری چیز کارگی کے اندر بلکہ پورے عالم کے اندر اس چیز کو کہہ لیں کہ شادیوں میں فضول خرچی مسلمانوں کا خاص شیوا بن چکا ہے. طرح طرح کی رسومات کو ایجاد کر کے اپنے روپیے پیسوں کو بیجا خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے. ان جرائم پر قدغن لگانے کے تعلق سے وقتاً فوقتاً کچھ اقدام کیے جاتے رہے ہیں. الحمدللہ اب علماء کارگی ان خرافات کے سد باب کے لیے جمعیت علماء ہند کے پرچم تلے مضبوطی کے ساتھ کمر بستہ ہیں اور عوام سے اس کار خیر میں تعاون کے امیدوار ہیں اور وقتاً فوقتاً مرد قلندروں کو علماء کرام کو اس کارگی کی سرزمین پر بلا کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش میں بھرپور لگے ہوئے ہیں. کیونکہ شعر بھی مشہور ہے کہ جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. لیکن میرے عزیزوں, اگر ان جرائم کی, ان گناہوں کی, ان خرابیوں کی نشو و نما کی وجوہات پر نظر دوڑائی جائے کہ ان خرافات کو وجود کیوں کر ملا, تو غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا و بیاں ہو جاتی ہے کہ ہماری تعلیم سے بیزاری, سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کر دینا اور آخرت کو بھول کر کے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لینا اور اپنی ساری طاقتیں, ساری محنتیں اسی کے اوپر صرف کرنا, یہ ساری وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. آج امت میں سنتوں کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو لے کر بھی خرافات کا بازار گرم کیا جاتا ہے اور اس کو جشن کا نام دیا جاتا ہے اور اس بے پردگی کو, مرد و خواتین کے اختلاط کو, ڈھول تاشوں کو, گاجے بازوں کو, ناچنے گانے کو ثواب بھی سمجھا جاتا ہے. یہ ظلم بالائے ظلم ہے. ان تمام خرافات و بدعات کے ازالے کے لیے جمعیت علماء ضلع دہرادون نے گزشتہ سال پورے شہر دہرادون میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس منعقد کرانے کا سلسلہ شروع کیا تھا, جن کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. ابھی مثبت اثرات کے تعلق سے 3-4 روز پہلے کی میں آپ کو بات بتاؤں, سنگل منڈی میں سیرت النبی کا پروگرام چل رہا تھا. آخر میں دعا سے پہلے صدر محترم حضرت مولانا مفتی رئیس احمد قاسمی دامت فیوزہم العالیہ دائز پر ممبر پر تشریف لائے اور انہوں نے عوام سے صرف 5 منٹ خطاب کیا. لیکن حضرت کا ایک خاص وصف ہے دریا بکوزہ کرنے کا. 5 منٹ میں لوگوں کے قلوب کو گرما کر کے مجھے وہ عمل اتنا پسند آیا کہ واقعتاً یہ ہونا ہی چاہیے. ان لوگوں سے بیعت لی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے سے ایک پیغام لے کر جاؤ, ایک عہد کر کے جاؤ
کہ ہم سیرت رسول کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اپنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ الحمدللہ تقریباً 15 لوگوں نے 15 افراد نے ہاتھ اٹھا کر کے ایک بیعت لی اور بیعت رضوان کی یاد تازہ کر دی کہ الحمدللہ آج سے ہم اپنے چہروں کے اوپر اس طرح نہیں چلائیں گے اور رسول اللہ کے سینے کو چاک نہیں کریں گے۔ یہ مثبت اثرات ہیں ان اجلاس کے۔ چنانچہ جمعیت کے پرچم تلے پچھلے سال بھی گزشتہ سال بھی کچھ اجلاس ہوئے تھے، امسال بھی تقریباً 15 پروگرام جمعیت علماء ضلع دہرادون کے پرچم تلے طے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے پروگرام نہ کر کے مساجد ہی میں پروگرام چل رہے ہیں، لیکن ہماری اس کارگی کی آبادی چونکہ بڑی ہے، علماء کرام نے یہ محسوس کیا، علماء کارگی نے اس بات کے اوپر فیصلہ لیا کہ ہماری اس بستی کی آبادی ذرا کثیر ہے، بڑھی ہوئی ہے، لہذا یہاں ایک بڑا پروگرام منعقد کرایا جائے اور یہاں کی عوام کے اندر بھی سننے کی اور سمجھنے کی اور بات کو پرکھنے کی ماننے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ علماء کارگی اور ذمہ داران کارگی کی باہمی مشاورت سے اور ان کی شبانہ روز محنت سے یہ پروگرام سج دھج کر تیار ہو چکا ہے۔ پروگرام آپ کے سامنے ہے، پروگرام آپ کا ہے، مہمان بھی آپ کے ہیں اور آپ ہی کو یہ پروگرام کامیاب بھی بنانا ہے۔ کامیاب بنانے کے تعلق سے میں نے شروع میں کہا تھا، آپ سنجیدگی کے ساتھ میں، محبت اور الفت کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ میں، وقار کے ساتھ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں، اس کو سماعت فرماتے رہیں، علماء کرام کو عمل کرنے کی نیت سے سنتے رہیں۔ علماء کرام کے بیانات کو غور سے سننا ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہی اس پروگرام کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر سے نشے کی خرابیاں ختم ہوں اور اسی طریقے سے جو خرافات و بدعات پھیل رہی ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں۔ علماء کرام کے نورانی بیانات سے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر کے اپنے نفس کی اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم تمام کو ہمارے صالحات کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو اپنی شان نعم البدل عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اخیر میں تمام حاضرین اور سامعین کا، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں و بہنوں کا، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانوں کا ایک مرتبہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام کارکنان کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ علماء کرام کے بیانات کو غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔